ہماری زبانیں تو سمندر کی کڑواہٹ سے زیادہ کڑوی ہیں، ناگن کے زہر سے زیادہ زہریلی ہیں۔ میرا رونا ہے، نمازیں پڑھنا آسان ہے، سال لگانا بھی آسان ہے، مولوی بننا بھی آسان ہے، اس کمبخت کو لگام دینا یہ بڑے جان جوکھوں کا کام ہے۔ جو اس کو روک گیا، میرے نبی نے فرمایا میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ سارے صحابہ اپنی کشش سے ایمان لائے اور عمر کو میرے نبی نے مانگا، یا اللہ یہ 2 عمر ہیں، ان میں سے ایک مجھے دے دے، اور میری درخواست ہے کہ عمر بن خطاب مجھے دے دے۔ مولانا الیاس صاحب نے فرمایا علم و ذکر کے بغیر تبلیغ آوارہ گردی ہے۔ گھر کا دین اور ہے، مسجد کا دین اور ہے، گھر مسجد نہیں بن سکتا۔ میرے لیے بھی مانگو، اللہ مجھے اخلاص 2 گھنٹے گلا پھاڑنے کے بعد میرا رب مجھے کہہ دے قسم سے چپ بول رہا بکواس کر، تو اپنا علامہ کہلانے کے لیے، خطیب کہلانے کے لیے کہہ رہا تھا، میرے لیے نہیں کہہ رہا تھا۔ میرے پاس کوئی عذر نہ، تم سے ہزاروں کا مجمع ہے، دعا کرو اللہ مجھے بھی جتنا یہ عمل ہے ہر عمل اس کی رضا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، قدیم بلا ابتداء ودائم بلا انتہاء، لا يحویہ مکان ولا يشتمل علیہ زمان، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وقال تعالى وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأسود والأحمر، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة، او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، عزیزوں، نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بڑا فضل فرمایا ہے کہ انہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ وہ امت ہے جس کو نبیوں نے بھی طلب کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات دیکھی تو طور پہ آ گیا، رب اجد فی الالواح امتا ہم خیر امت یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر رب اجعلہم امتی قال تلک امت احمد۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے کلیم رسول، پہلے رسول جن پر کتاب اتری تورات،
یا اللہ یہ میں نے پڑھا ہے اپنی کتاب میں کہ ایک امت آنے والی ہے جو سب سے اعلیٰ ہوں گے، اور وہ لوگوں کو اچھائیوں کی دعوت دیں گے، اچھے راستے کی طرف بلائیں گے، اور بری چیزوں سے ان کو روکیں گے، برے راستوں سے انہیں ہٹائیں گے۔ یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تلک امت احمد، وہ تو میرے احمد کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، اللہ سے ضد بھی کر لیتے تھے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے نبی تھے، اللہ سے ضد کر لیتے تھے۔ اللہ سے کہنے لگے میں نے دیکھنا ہے تجھے، اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے، کہا نہیں میں نے دیکھنا ہے۔ آپ نے فرمایا میں ہوتا تو میں کبھی یہ جرأت نہ کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت دی ہے، تو وہ پھر بولے رب اجد فی الالواح امتا کفارۃ ذنوبہم الصلوات الخمس رب اجعلہم امتی قال تلک امت احمد۔ یا اللہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک امت ہے آئے گی جن کو 5 نمازیں ملیں گی، اور ان 5 نمازوں کے درمیان جتنے گناہ ہوں گے اللہ ان کے معاف کر دے گا۔ یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ کہا موسیٰ وہ میرے احمد کی امت ہے، تمہیں نہیں دے سکتا۔ کہ رب اجد فی الالواح امتا یقاتلون فصول الضلال حتی یقاتل الاعور الکذاب رب اجعلہم امتی قال تلک امت احمد۔ یا اللہ یہ میری کتاب میں لکھا ہے کہ وہ امت ہر باطل سے ٹکرائے گی، ہر باطل سے۔ دیا جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ یا اللہ وہ ایک امت آئے گی جو ہر باطل طاقت سے ٹکرائے گی، یہاں تک کہ دجال سے بھی ٹکرائے گے۔ یا اللہ وہ مجھے دے دے۔ کہا نہیں تلک امت احمد، وہ تو احمد کی امت۔ لمبی حدیث ہے، میں نے صرف نمونے کے طور پر آپ کو چند موسیٰ علیہ السلام کی عرضیاں بتائی ہیں۔ ایک آخری بتا رب اجد فی الالواح امتا هم الآخرون فی الخلق والسابقون فی دخول الجنة رب اجعلهم امتی قال تلک امت احمد۔ یا اللہ ایک امت کا حال پڑھ رہا ہوں جو آئیں گے دنیا میں سب سے آخر میں، اور جنت میں جائیں گے سب سے پہلے۔ انتم تتمون 70 امتا انتم خیرها واکرمها علی اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا تم ساری امتوں کے آخر میں آ کر سب کو مکمل کر رہے ہو، تم اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہترین امت۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ آئیں گے سب سے آخر اور جنت میں جائیں گے سب سے پہلے۔ میرے نبی نے فرمایا ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں۔ وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور ساری امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ آئے سب سے آخر اور جا رہے ہیں سب سے پہلے،
انا اول من اقاقع باب الجنہ، سب سے پہلے میں سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا۔ اقاقع کیسے کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں قاقع۔ سب سے پہلے میں دستک دوں گا، اندر سے آواز آئے گی، من بالباب، کون ہے دروازے پر؟ میں کہوں گا انا محمد الرسول اللہ، میں ہوں محمد الرسول اللہ۔ فیفتح الباب، دروازہ کھلے گا، ویستقبلنی رضوان، جنت کا بڑا فرشتہ جی ایم وہ میرا استقبال کرے گا اور کہے گا یا رسول اللہ امرت اللہ افتح لأحد قبلک، آپ کے رب کا فرمان تھا جب تک میرے محبوب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا، اور میں کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا، پہلی دفعہ آپ کے لیے اٹھ رہا ہوں۔ وَلَنْ أَقُومَ لِأَحَدٍ بَعْدَكَ، اس کے بعد میں کبھی کسی کے استقبال کے لیے نہیں اٹھوں گا۔ پچھوں 1.25 لاکھ نبی بھی تو آ رہے ہیں کہ ان کے لیے نہیں اٹھوں گا، صرف آپ کے لیے اٹھایا گیا ہوں۔ یہ میرے آپ کے نبی ہیں۔ تو پہلی بات کہ ایک امت ہے، آگے کئی چیزیں ہیں، میں وہ چھوڑ رہا ہوں، صرف آپ کو تھوڑا سا نمونہ دکھایا ہے کہ اس امت کی داستان پچھلے زمانوں سے شروع ہوئی ہے۔ ہمارے نبی کے تذکرے پہلے کتابوں سے آ رہے ہیں۔ یا شعیا قم، شعیا بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ فَإِنِّي سَأُطْلِقُ لِسَانَكَ بِوَحْيٍ، تیرے اوپر وحی آنے والی ہے۔ قم، وہ کھڑے ہوئے، یا سماء اسمعی ویا ارض انصتی، اے آسمان غور سے سن، اے زمین کان لگا کے سن۔ ان اللہ یرید ان یبعث امیا من الامیین، اللہ ایک ان پڑھ قوم میں اپنا سب سے بڑا نبی بھیجنے والا ہے۔ لا یقول الخنا، سبحان اللہ، کیا صفت بیان کی، وہ میرا نبی ایسا ہوگا اس کی زبان سے کبھی کوئی بول ایسا نہ نکلے گا جو کسی کے دل کو برا لگے، جو کسی کو دکھ دے دے، جو کسی کی پگڑی اچھالے، جو کسی کا دل توڑ دے۔ ساری زندگی اس کی زبان سے کڑوا بول نہیں نکلے گا، کڑوا۔ ہماری زبانیں تو سمندر کی کڑواہٹ سے زیادہ کڑوی ہیں، ناگن کے زہر سے زیادہ زہریلی ہیں۔ میرا رونا ہے، نمازیں پڑھنا آسان ہے، سال لگانا بھی آسان ہے، مولوی بننا بھی آسان ہے، اس کم وقت کو لگام دینا یہ بڑے جان جوکھوں کا کام ہے۔ دانتوں پسینہ آ جاتا ہے، سردیوں میں پسینے آ جاتے ہیں۔ جو اس کو روک گیا، میرے نبی نے فرمایا میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اسے روک لو، اسے روک لو، اسے روک لو، اس سے غیبت نہ ہو، اس سے کسی کے عیب نہ بولو، کسی کی برائی نہ بولو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کو بے عزت نہ کرو، خاص طور پر ماں باپ کے آگے اسے بند کر دو۔ بیوی سے میٹھے بول کے سوا کبھی کڑوا بول نہ بولو، کبھی نکل جائے تو اللہ سے بھی توبہ کرو، بیوی سے بھی معافی مانگو، جس سے بھی زبان تیز ہو جائے اس سے معافی مانگو، کہ ایک بول آدمی کو جنت میں پہنچاتا ہے اور صرف ایک بول آدمی کو جہنم کی گہرائیوں میں ڈال دیتا ہے۔ بڑا مشکل کام ہے اس کو قابو کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا یا ابا ذر الا انبئک، الا انبئک، الا ہوتا ہے متوجہ کرنے کے لیے، بھائی غور سے تم بھی سنو سارے۔ الا انبئک بعملین خفیف مؤونتہما عظیم اجرہما،
والذی نفسی بیدہ لم یات الثقلان بمثلہما۔ ابو ذر، دو عمل بتاؤں کرنے میں آسان، وزنی نہیں، کوئی پتھر نہیں چاونا، کوئی سال نہیں لاونا، کوئی 8 سال مولوی بنانے واسطے نہیں خرچ کرنے، خفیفن، بڑے سوکھے، اجر بہت بڑا۔ اور اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کا دن کوئی اس عمل والا ہوگا، کوئی نمازیاں دے تو ڈگ لگے پین، تبلیغیاں دے بھی ڈگ لگے پین، مولویاں دے بھی ڈگ لگے پین، حاجیاں دے، عمرے کرن والیاں دے، کوئی تھوڑے کوئی۔ فرمایا 2 کام بتا رہا ہوں، قیامت کے دن تو دیکھنا کوئی ہوگا، اور پھر ان کے لیے وہ درجات ہیں کہ نیچے والے ان کی جنت کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم یہاں بیٹھ کے ستاروں کو دیکھ دو، کہ وہ بڑے لوگوں کی جنت کیا ہے یا رسول اللہ؟ کہ ایک اس پہ قابو رکھنا اور ایک اچھے اخلاق، السمت وحسن الخلق، ایک زبان پہ قابو رکھنا اور ایک اخلاق اچھے رکھنا، تو تجھے کوئی پکڑ نہیں سکے گا، ایسی تیری رفتار ہوگی۔ میں قربان جاؤں ابو ذر پر، ایک مہینہ گزر جاتا تھا کسی سے بات نہیں کرتے تھے، ایک مہینہ۔ اپنی مجلس کو غیبت سے پاک کرو، ورنہ دین کا نور بھی گیا، تبلیغ کا نور بھی گیا، علم کا نور بھی گیا، سب چیزیں زنگالود ہو جائیں گی اگر اس پہ قابو نہ۔ کسی کو ایک ماں بہن کی گالی دینے سے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ اے ساڑھے پاکستانی کھوتیاں نو گالی کر دے پہ ہوں، جڑا ہے ہی شدہ کھوتا، ماں بہن دی گالی کر دے پہ۔ تو میرے رب نے اس امت کو چنا، اب کس بات کے لیے چنا؟ کہ تم آخری امت ہو، لہذا ہم نے تمہیں امت وسطہ بنایا ہے۔ وسطہ کا کیا مطلب ہے؟ واسطہ، یہ مائک میرے اور آپ کے درمیان، یہ سپیکر واسطہ ہے، یہ سپیکر نہ ہو تو میری بات نہیں پہنچ سکتی۔ میرا رب کہہ رہا ہے، 2 پارہ کا شروع، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ قبلے کی تبدیلی اور اس کے ساتھ پھر ایک ذمہ داری۔ قبلے کی تبدیلی میں اشارہ تھا کہ پہلے جو موسیٰ علیہ السلام کی امت پر ایک ذمہ داری تھی دین کی، وہ ان سے لے لی گئی، ان کے قبلے سے ہٹا دیا گیا، اور امت محمد کے سر پر یہ تاج رکھ دیا گیا۔ قبلے کی تبدیلی میں ذمہ داری کی تبدیلی کا اشارہ ہے کہ اب بنو اسرائیل قائد نہیں ہے، اب یہ امت قائد ہے، یہ لیڈر ہے۔ کس بات پر؟ وسطہ، یہ لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں، لوگوں کو اللہ سے ملاتے ہیں۔ واسطہ، پہلے نبی واسطہ بنتے تھے، وہ لوگوں کو اللہ سے ملاتے تھے۔ اب میرے نبی پر نبوت ختم ہو گئی، اب یہ امت لوگوں کو اللہ سے جوڑے گی۔ یہ اللہ نے ہمارے ذمے لگایا کہ سودا بیچنے والے اپنے سودے کی تعریف کیسے کرتے ہیں، جس کو مارکیٹنگ کہتے ہیں۔ ہم آج کی زبان میں مارکیٹنگ مینیجر ہیں، اللہ، اس کے رسول کے، اس کی جنت کے، اس کے دین کے۔ ہم نے لوگوں کو اس کا تعارف کرانا ہے کہ وہ کون ہے۔ میں قربان جاؤں، میرے نبی کے احسان گنے نہیں جا سکتے، لیکن سب سے بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں اللہ کا صحیح تعارف کرایا ہے۔ یہودیوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا عزیر علیہ السلام،
عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام. اللہ نے اعلان کیا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، او میری کوئی بیوی نہیں، میرا کوئی بیٹا نہیں. موسیٰ علیہ السلام کہنے گے یا اللہ اے لوگاں دی زبانہ میرے کو تو روک لے، میں تو تیرا کلیم ہاں. اللہ تعالیٰ فرمایا موسیٰ او انہوں مینوں نہیں چھڑیا، اے تینوں کیویں چھڈن گے؟ او میرے بیوی بچے بنا دیتے نے. حلیۃ الاولیاء کی بات پنجابی میں بتا رہا ہوں، بہت بڑی کتاب ہے حلیۃ. اس میں موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ یا اللہ یہ لوگ میرے بارے میں بڑی باتیں کرتے ہیں، انہاں نوں تو روک. تو انہوں نے کہا موسیٰ انہاں تیرے رب نوں نہیں چھڑیا تو تینوں کیویں چھڈن؟ ہمارے نبی سے بڑا کون ہوگا؟ کہا جا رہا ہے انہو لشاعر وانہو ساحر کذاب، یہ جادوگر ہے، یہ بہت بڑا جھوٹا ہے. اِنَّا تارکو آلہتنا لشاعر مجنون، یہ مجنون ہے. اللہ اکبر، اتنی بڑی باتیں. میرے نبی جیسی ہستی پر اس کی فکر نہ کیا کرو، لوگ کیا کہیں گے. لوگاں رب نو نہیں چھڑیا، سانو کتے چھڑن؟ بس اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ راضی ہو جائے. لیتک تحلو والایام مریرۃ، پتہ نہیں کہاں سے پرانے شعر یاد آ گئے. لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت شرابی من ودادک صافیہا وشربی من ماء المعین السراب فإذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. ہائے 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 ہائے، ابو فارس پہ قربان جاؤں شاعر کا نام ہے، کیا کہہ گیا ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یا اللہ تو مل گیا اور سارا میرا کچھ چلا گیا، تو میرا سودا بڑا وڈا ہو گیا، مجھے کوئی گھاٹا نہیں ہے. تو ملا تو سب کچھ ملا، تو نہ ملا تو کچھ نہ ملا. یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرے بندے میری طلب میں آ. میں ملا، میری طلب کر، میری طلب کرے گا میں مل جاؤں گا. میں ملوں گا تو تیرے ساتھ ہوں گا، تیری موت پر بھی تیرے ساتھ، قبر میں بھی تیرے ساتھ، عشر میں بھی تیرے ساتھ. جو 8 بازاروں میں کما رہے ہو یہ تو آنکھ بند ہوئی ہو پرایا ہو گیا، بلکہ تمہارے ہوتے ہوئے جیلی کاغذ بنا کر آ کر یہ مافیا گروپ، قبضے گروپ اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک گٹھ زمین کسی کی دبا لی. اے ویکھو میری گٹھ حل پہلے، ایک گٹھ کسی کی زمین دبا لی تو 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. کیویں سام سکے گا؟ تو ہمیں اللہ نے بڑا اونچا منصب دیا. کیا ہے کہ ہم اللہ کا تعارف کراتے ہیں. میرے نبی سے قریش کہنے لگے انصب لنا ربک، بتا تیرا رب کیوں جائے، وہ پیڑھی دس. ہمارے نبی کی پیڑھی تو ہے نا آدم علیہ السلام تک. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزار بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعود بن فائش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک
بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. یہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ. انصب لنا ربک. اب تیری پیڑھی تا سانو پتہ ہے، اپنے رب دی پیڑھی سنا. جبریل آیا، لاکھوں فرشتے، 70,000 دا مطلب 70 نہیں ہوندا، ب70,000 ملک نہیں، لاکھوں فرشتوں کے ساتھ جبریل آئے حرم شریف میں. یا رسول اللہ کہیے. اللہ کہتا ہے میں اپنا تنو دسنا میں کون ہاں، میری پیڑھی کی ہے. قل کہیے ہوا، وہ جس کو پوچھ رہے ہو اس کا نام کیا ہے؟ قل هو اللہ. کیا نام ہے؟ بولو سارے اور زور سے بولو، پھر بولو، پھر بولو. میں نے یہ اللہ کی تکرار کیوں کرائی ہے کہ یہاں سارے علماء، مفتی، مولوی، پڑھ لکھے، ان پڑھ سب خدا کہتے ہیں. او اللہ کا نام خدا نہیں ہے. منبر پہ کہہ رہا ہوں اللہ کا نام اللہ ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے، مرکب نہیں ہے، مفرد ہے. خدا مرکب ہے. خود آ، یہ فارسی کے 2 لفظ ہیں. خود آ بنا دیا خدا. جسے کسی نے نہ بنایا ہو اسے کہتے ہیں خدا. تو کہنا جائز ہے، کہنا جائز ہے، کہنا جائز ہے. کہیں کہ ستے ستے نہ سنے آجے کہ مولیوں نہ لڑن نہ لگ جاوے آجے کہ خدا آکھنا حرام ہے. حرام کوئی نہیں ہے، جائز ہے، جائز ہے، پر اس میں نور نہیں ہے. چونکہ میرے نبی کی زبان سے یہ لفظ نہیں نکلا. میرے نبی نے، میرے رب نے کہا ہوا. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. بولو کیا ہے؟ اللہ کی قسم یہاں سے عرش تک نور پھیل گیا ہے. جتنے فرشتے ادھر کھڑے ہوئے ہیں سب کے سینے ٹھنڈے ہو گئے کہ لفظ اللہ میں جو نور ہے. جب تم کہتے ہو یا اللہ تو صرف یا اللہ نہیں کہتے ہو، یا رحمان، یا رحیم، یا ملک، یا قدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، الغفور، الشکور، العلی الکبیر، الحسیب، الکریم، الجلیل، الرقیب، المجیب، الواصل، المجید، الباعث، الشہید، الحق، الوکیل، القوی، المتین، الولی، الحمید، المحصی، المبدی، المعید، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور، جل جلاله. کہو اللہ. اس اللہ میں یہ سارے نام آ گئے، اس اللہ میں یہ سارے نام ہیں. خدا میں کوئی نام نہیں ہے. ایک مطلب ہے کہ جسے کسی نے نہ بنایا ہو. اللہ کہا کرو، اللہ کہا کرو. اور خدا آکھنا منع کوئی نہیں ہو. میرے تے فتوی نہ لا دے وے جے کہ کوئی مولویاں نو نہ ابھار دے وے وہ سارے اکابر نے خدا کہا ہے. یہ کون ہے روکنے والا؟ او بھائی جو میرے نبی نے مجھے سکھایا میں وہ بتا رہا ہوں. اگر میرے نبی نے مجھے خدا بتایا تھا تو میں بھی خدا کہتا. اور تو انہوں مزے دی گل سناؤں. یہ بات مجھے کسی عالم نے نہیں سکھائی. سن 1985 کی بات ہے. میرا کراچی مکی مسجد میں بیان ہو. میں خدا 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 بولتا رہا. بیان کر کے میں پیچھے آ کے بیٹھ گیا. مجھے اس کو جانتا ہی کوئی نہیں تھا. اب ادھر
ادھر تو مجمع میں آنا ہی میرے لیے ایک عذاب ہے. تو میں آرام سے بیٹھا تھا تو ایک بزرگ آئے, لمبا قد, پتلے دبلے, پرانی جی واسکٹ, پران جا چولا, پران جا پجامہ, اور میں این کر کے بیٹھا ہوں, تھکا ہوا. انہوں نے کہا السلام علیکم. میں اٹھے ہی نہیں, میں جانتے نہیں. میں کہا جی وعلیکم السلام. کہا بیٹا میرا نام برکت بن محمود ہے, 85 کی بات ہے, میرے حافظے نے اسے محفوظ کیا ہوا ہے. بیٹا میرا نام برکت بن محمود ہے, اللہ کا نام خدا نہیں ہے. خدا نہ کہا کرو, اللہ کہا کرو. لو جی, یہ مجھے کسی علامہ نے نہیں بتایا. اب میں بعد میں پتہ کیا ساتھیوں سے, برکت بن محمود کون ہے؟ کہ یہ مکی مسجد کے مقیم